محمد امام اولیاء علیہ السلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم محمد واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علماء اعلام براج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے گھروں کے در کے لیے جس نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی قبولیت مسجد مجلس کی مقبولیت غلام عباس کی والدہ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اور جو جس نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے میرے عزیز بیٹھے ہیں وہ بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اور جو جہاں جس انداز میں جو تمنا لے کے آیا ہے ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائی عزیز محترم حقیقت قرآن صامت اور حقیقت قرآن ناطق کے موضوع پر آج چھٹی مجلس ہے جو حضرات مستقل مزاجی سے مستقلاً آ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ اپنے دائرہ کار پہ رواں دواں ہے ہمارا یہ موضوع رکھ کے یہاں پہ یہ دعویٰ کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کو سمجھ گئے نہ ہم فضائل پڑھ کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم نے مولا کی کوئی فضیلت بیان کی اس لیے کہ اللہ نے کسی دماغ کو اتنا وسیع و عریض خلق نہیں کیا کہ وہ اللہ کے ولی علی کو سمجھ لے اور نہ ہی کوئی کائنات کی بڑی سے بڑی فکر جو ہے وہ اس منزل پہ پہنچ سکتی ہے کہ وہ فضائل مولا کو بیان کر سکے نہ کوئی فضائل بیان کر سکتا ہے نہ کوئی مولا کو سمجھ سکتا ہے سمجھنے کے لیے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا اللہ کا عرفان کسی کے پاس نہیں ہے سوائے میرے اور یا علی آپ کے مجھے کوئی نہیں جانتا یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں آپ کو کوئی نہیں جانتا یا وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تو امیر المومنین کی ذات عقل سے ماورا ہے
عقل کی وادیوں کی سیر کرنے والے، عقل کی عقلانیت کی راہوں پہ گھوڑے دوڑانے والے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں اس ذات کو جو دیکھنے میں ہم جیسا نظر آتا ہے، حقیقت میں اس جیسا نظر آتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا ہے، یہ بھی اشتباہ میں ہے اور ادھر والے بھی اشتباہ میں ہیں، اور اشتباہات کی منازل کچھ اتنی زیادہ ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہم جیسا نہیں لگتا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے مولا کے کلام نہج البلاغہ کی شرح کی تو اس میں لکھتے ہیں فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یہ مخلوق کا کلام نظر نہیں آتا، یہ کسی عام کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے کہ جو ہمارے مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق کے کلام کے اوپر ہے، اور سوال یہ ہے مخلوق کون ہے؟ جو ما سوی اللہ ہے، جو بھی ما سوی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ وہ مخلوق ہے۔ کچھ مخلوق اللہ کی امر ان کی محتاج ہے، کچھ امر ارادی کی محتاج ہے، کچھ اللہ کی امر مشیتی کی محتاج ہے۔ تو اب یہ سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مخلوق کے کلام کے اوپر ہے، تو اللہ جانے اللہ علی کے کلام میں کچھ ایسی جھلک تھی جس میں اللہ کے کلام کا آئینہ نظر آتا ہے۔ یہ ہم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے، یہ میں برادران اہل سنت کے بہت بڑے ابن ابی الحدید معتزلی کی بات ہے۔ بات آگے جاتی ہے، ایک انگریز مولا کے کلام کو پڑھتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے یہ اس کا کلام محسوس ہوتا ہے، یہ وہ لگتا ہے مجھے یا اس نے کائنات خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن، حقیقت قرآن، وجود قرآن، ذات قرآن پہ نہ کوئی بحث کر سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے ظواہر کو دیکھنا ہے کہ ظواہر قرآن انسان کو کس منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہہ رہا میں نے نازل کیا شب قدر میں، تو اب یہ 23 سال کہاں سے آئے؟ بلکہ میں یوں کہہ دوں قرآن نازل اس وقت ہو گیا تھا جس ٹائم میرا مولا علی کعبے میں ظاہر ہوا۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، میرے مولا نے پڑھ کے سنایا۔ یا رسول اللہ پڑھ کے سناؤں؟ قرآن جو ابھی نازل ہوگا توریت سناؤں؟ میرے مولا نے پورا توریت زبور انجیل پڑھ کے سنائی۔ اب سرکار یہ نازل کی تدریجی منزل کیا ہے؟ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک قرآن کا دفعتن ہے، ایک تدریجن ہے۔ جیسے امام رضا معصومی شفا دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، کبھی تدریجی ہوتی ہے کبھی دفعتن ہوتی ہے۔ بیمار ہے امر کن کہا شفا ہو گئی، اور ایک موقع یہ آتا ہے کہ بیمار شفا یاب نظر نہیں آتا لیکن اب اس پہ شفا کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دوا جو اثر نہیں کرتی آج کے بعد اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، توجہ ہے، یہ بھی شفا ہے، اس لیے کہ ملتا ہے کہ دوا انسان کے شکم میں امر معصوم کی منتظر رہتی ہے۔ جب تک دوا انسان کے شکم میں ہے وہ امر امام کی منتظر رہتی ہے، مولا میں اس کو شفا دوں یا نہ دوں۔ قرآن بھی شفا ہے، دوا بھی شفا ہے۔ قرآن بھی شفا ہے، دوا بھی شفا ہے، معجون بھی شفا ہے، جڑی بوٹیاں بھی شفا ہے، یہ منتظر رہتی ہے امر امام کی۔ قرآن شفا ہے، وہ بھی منتظر رہتا ہے امر امام کا۔ تو عزیزان محترم، جو آل محمد کو نور سمجھ کے پڑھتا ہے قرآن، اس کے اضافہ ہوتا ہے نور میں۔ توجہ آخری بندے تک، جو
جو قرآن کو پڑھتا ہے نور سمجھ کے اس کے اضافہ ہوتا ہے نور میں، اور جو آل محمد کو جو نور اپنے جیسا سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ پہلا عذاب اس پہ یہ کرتا ہے آنکھوں کا نور لے لیتا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا نور لے لیتا ہے۔ اب قرآن ہے مصداق قرآن صامت، صامت قرآن، خاموش قرآن، چپ قرآن، یہ ہے بولتا قرآن، گویا قرآن، علم لدنی کا مالک قرآن۔ یہ نیزے پہ آ جائے تب بھی خاموش، یہ جلدوں میں ہو تب بھی خاموش، یہ نیزے پہ آئے تب بھی بولے گا، کشت پہ آ جائے تب بھی بولے گا، دربار میں ہو تب بھی بولے گا۔ تو جب بات قرآن ہے صامت، قرآن ہے صامت، قرآن ہے صامت۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، تعظیم کیا ہے قرآن کی؟ میں آپ کے تاکہ متصل ہو جائے جملہ ماقبل سے، قرآن کی تعظیم یہ ہے باپ آ جائے تو کھڑے نہیں ہونا، ماں آ جائے تو کھڑے نہیں ہونا۔ قرآن کی عزت یہ ہے قرآن کے سامنے کسی کا احترام نہیں کرنا۔ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن صامت پڑھتے ہوئے سگے ماں باپ آ جائے تو کھڑا نہیں ہونا۔ تو قرآن ناطق کے سامنے اگر سوتیلی ماں آ جائے تو جب یہاں احترام نہیں کرنا تو وہاں بھی نہیں کرنا۔ تو اب عزیزان محترم قرآن ہے، قرآن ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا تاکہ آپ کو آگے کی منزل پہ لے کے جانا ہے، صرف آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے۔ قرآن ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا۔ الف لام میم کیا ہے نہیں پتا، پڑھو۔ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ ہا میم عین سین قاف کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ یاسین کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ تاہا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ نون کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے سمجھ میں نہیں آتا، پڑھو۔ توجہ نہیں فرما رہے بھئی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے آیت پڑھنی پڑے گی۔ اب کوئی یہ کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس آیت کو قرآن سے نکال دو، یا یہ مجھے ضعیف نظر آتی ہے، جو الف لام میم پہ اعتراض کرے وہ خود ضعیف۔ توجہ نہیں فرما رہے، جو ہاں میم عین سین قاف پہ اعتراض کرے وہ خود ضعیف، جو الف لام را پہ اعتراض کرے وہ خود ضعیف، جو قرآن کی ایک آیت پہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی اعتراض کرے وہ ضعیف۔ تو عزیزان محترم، جو فلسفہ قرآن صامت کے لیے وہی فلسفہ قرآن ناطق کے لیے۔ اگر ایک آیت یہاں سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہیں کر سکتے، اگر ایک فضیلت یہاں سمجھ میں نہ آئے تو جو فرما رہے ہیں، اگر یہاں سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہیں، وہاں سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہیں۔ اب یہ نہ کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا، اور جب قرآن صامت تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو ناطق کہاں سے سمجھ میں آئے؟ بلکہ جملہ دینا چاہتا ہوں، جس کو روز پڑھتے ہو، جس کو روز پڑھتے ہو، جس کو ڈیلی پڑھتے ہو، جس کو ڈیلی پڑھتے ہو، کس کو قرآن کو سورہ الحمد کی شکل میں، قل هو اللہ کی شکل میں، والناس کی شکل میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی شکل میں۔ بھئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ شب قدر میں کیسے نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا سمجھ میں آئے یا نہ آئے قرآن ہے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر، قرآن ہے تو ماننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ڈیلی پڑھتے ہو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جب جس کو روزانہ پڑھتے ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جس کا کبھی کبھی ذکر سنتے ہو وہ کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں
صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ ہو۔ ایک جملہ جو پہلی مجلس میں کہا تھا اسی اشرے کے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ افراد میرے چہرے نظر آ رہے ہیں، بھئی سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، پرانی ہو گئی۔ اب میں بڑی سورت پڑھوں گا سورہ بقرہ، تاجی نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ میں آل عمران پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ طہر پڑھوں گا، کہا نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ والشمس پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ والضحیٰ ہے قرآن کا جز، بھئی قرآن کا جز ہے۔ سورہ والضحیٰ پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ والناس پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتے۔ کیا سورہ والضحیٰ قرآن کا جز نہیں ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ کیا سورہ والضحیٰ قرآن کا جز نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ بقرہ جزء قرآن ہے لیکن کل قرآن نہیں۔ سورہ والناس جزء قرآن ہے لیکن کل قرآن نہیں۔ سورہ آل عمران جزء قرآن ہے لیکن کل قرآن نہیں۔ کہا نماز کی دونوں رکعتوں میں جز کا ہونا نہیں کل کا ہونا ضروری ہے۔ تو حدیث میں جب تک کل قرآن نہ ہے تو نماز نہیں ہوتی، جب تک کل ایمان نہ ہے تو اذان نہیں۔ جو فرما رہے ہیں، اب سوال یہ ہے یہ کل قرآن بنا کیسے؟ کہا جی بسم اللہ کی وجہ سے نہیں، بسم اللہ کی نہیں، بے کی وجہ سے، بے کی نہیں، نقطے کی وجہ سے۔ اللہ نے بھی ایسے کہہ دیا، ایسے نہیں پڑھو گے تو ایسے پڑھوا دوں گا، ایسے علی کو نہیں مانو گے تو ایسے منوا لوں گا۔ توجہ نہیں، من کن تو مولا نہیں پڑھو گے تو یا ایھا رسول بلغ کہہ کے بڑھوا دوں گا۔ حدیث کسا نہیں پڑھو گے تو آیت تطہیر پڑھوا دوں گا۔ انگوٹھی کا واقعہ نہیں پڑھو گے تو انما ولیکم اللہ پڑھوا دوں گا۔ ایسے نہیں پڑھو گے تو ایسے پڑھوا دوں گا۔ کہو آئے حدیث کسا معتبر نہیں، آئے تو پھر پڑھواؤں گا، آئے تو پھر پڑھاؤں گا۔ علی کا واقعہ نہیں پڑھو گے، کچھ قرآن کی آیت پڑھوا دوں گا۔ شب ہجرت سونا نہیں پڑھو گے تو مومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء پڑھوا لوں گا۔ اردو میں نہیں پڑھو گے تو عربی میں پڑھوا لوں گا۔ قصیدوں پہ اعتراض کرو گے تو لہن میں پڑھوا لوں گا۔ توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، پڑھوانا ہے، ایسے نہیں تو ایسے پڑھوا لوں گا۔ تاکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بھائی قرآن کی بہت سی آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، ایک نہیں سینکڑوں آیتیں، ہزاروں آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، جس کو ڈیلی پڑھتے ہیں۔ کتنی آیتیں اس کی؟ 7 آیتیں، سورہ الحمد کی 7 آیتیں۔ مولا کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو سکتی نہیں جب تک سورہ الحمد نہ ہو۔ 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب، 7 و 7 14۔ پہلی رکعت میں 7 آئے تھے، دوسری میں 7، کتنی ہوئی؟ 18، 22، 26، 14 آیتیں ہوئی، تو 15 کیوں نہیں ہوتی؟ تو اشارہ دے رہا ہے سورہ الحمد جب 14 کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو تمہاری باقی عبادتیں کیسے 14 کے بغیر ہو جب تک ان کی معرفت نہ ہو؟ اچھا مجھے اب کسی آیت کو جو ہمیشہ ڈیلی پڑھتے ہیں آپ، کسی سورت کو جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، سورہ الحمد، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اس کی ایک آیت، خدایا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، تو جتنی نعمتیں فرعون کے پاس تھی ظاہری وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ توجہ نہیں فرما رہے، کوئی
فرعون کے پاس کیا کیا نعمتیں تھیں، شداد کے پاس کتنی نعمتیں تھیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، شہد کی نہریں، آپ کے پاس تو شیشی نہیں ملتی، اور کوئی وعدہ کر کے جاتا شیشی دوں گے تو وہ دیتا نہیں ہے، توجہ نہیں فرما رہے، آپ کو شیشی نہیں ملتی اصلی شہد کی، اس کے پاس نہریں تھیں، آپ کو 1 کلو خالص دودھ نہیں ملتا، اس کے پاس نہریں تھیں، آپ کی ایک زوجہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے، اس کے پاس کنیزوں کی لائن، توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، اگر نعمتیں یہی ہیں، چاول نہیں ملتے وہاں پہ چاول، چینی نہیں ملتی وہاں پہ جاپانی نہیں ملتی ہے، آپ کو چینی نہیں ملتی وہاں پہ جاپانی بھی ملتی ہے، پاکستانی بھی ملتی ہے، ایرانی، ہر جگہ کی ملتی ہے، آپ کو چینی نہیں ملتی، توجہ نہیں فرما رہے، وہاں پہ جاپانی بھی ملتی ہے، تو ہر شے اس کے پاس، کیا کیا نعمتیں، گھر بڑا نعمت ہے اس کے پاس، پورے مصر کا مالک شداد، نمرود، فرعون، یہ سارے، تو کیا اللہ ہمیں فرعون کے راستے میں چلا؟ میں نہیں، سوال ہے میرا آپ سے، اے اللہ ان کے راستے میں جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، توجہ نہیں بنوا رہے، بھائی کن کے راستے پہ؟ فرعون کے راستے پہ، شداد کے راستے پہ، نمرود کے راستے پہ، حامان کے راستے پہ، اور کس کے راستے پہ؟ یہ نہ دیکھو تخت پہ بیٹھا ہے، یہ نہ دیکھو نعمتیں، یہ دیکھو اللہ راضی ہے یا نہیں، تو اللہ ان کے راستے پہ جن پہ نعمتیں نازل کی، کس کا راستہ؟ فرعون کا راستہ؟ کہا نہیں، یہ کیا بات ہے، نعمتیں اس کے پاس نہیں تھی، اتنی میرے پاس نہیں، اتنی اس کے پاس تھی، تو نعمتیں زیادہ ظاہراً اس میں ہوئی تو مجھے اس کے راستے میں چلا، کہا نہیں نہیں، خبردار یہ جملہ نہیں کہنا، تو بتاؤ پھر نعمت ہے کیا؟ بتاؤ نا نعمت ہے کیا؟ کون سی نعمت؟ امام صادق تشریف فرما ہے، دسترخوان لگا، تشریف فرما ہے، دسترخوان بچھایا، بہترین نعمتیں، مولا نے جو پیش کیا اس کے سامنے کھانے لگا، کہ مولا ہے تو بڑا مزیدار لیکن ڈر لگتا ہے، اور مزے کی بات ہے، کیا مولا ڈر لگتا ہے قیامت کے دن سے، کیا ہے اس سے رہا جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جی مولا ڈر لگتا ہے قیامت کے دن سے، جی کیوں ڈر لگتا ہے؟ جی اللہ نے کہا ہے کہ اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ یہ پوچھے گا، مثلا مثال دیتا ہوں کہ کتنے چھولے کھائے، کتنے پراٹھے کھائے آلو والے، اللہ یہ سوال کرے گا، کلچا کھایا تھا کہ نہیں کھایا، بریانی کھائی تھی کہ نہیں کھائی، نہاری کھائی تھی کہ نہیں کھائی، بندو کے کباب کھائے تھے کہ نہیں کھائے، بشیر کی مچھلی کھائی تھی کہ نہیں کھائی، لال پھو کی برفی کھائی تھی کہ نہیں کھائی، تو جو ہمارے یہ پائی بھی کہہ رہے ہیں کہ کھائے تھے کہ نہیں کھائے، کلچا پراٹھا کھایا تھا کہ نہیں کھایا، حلوہ پوری کھائی تھی کہ نہیں کھائی، مولا کہتے شرم نہیں آتی اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، شرم نہیں آتی اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، کوئی تیرے گھر پہ مہمان ہو، اس کے بعد چلانے کے بعد پوچھ تو نے کتنا کھایا تھا، کہا یہ تیری شان کے مطابق نہیں، اللہ تو اس سے بہت بلند ہے، تو اللہ ان چیزوں کا تجھ سے سوال نہیں کرے گا، کہا مولا یہ بتائے پھر کیا ہے، کہا النعمت ولایت علی ابن ابی طالب، امیر عرب کی بارگاہ میں مل کے
اور یہی وجہ ہے جو میری کتاب ہے اس میں مقدس امیر المومنین زبر و بینات کی روشنی میں اس میں نعمت اور محبت علی کی برابر ہے. فرمان ہے نعمت اور محبت علی برابر, اصحاب یمین اور اصحاب علی برابر, اصحاب جنت اور محب علی برابر. تو جو فرمان ہے باقی کچھ رات میں نے دوسری مجلس میں بیان کیے تھے, وہ آپ نے سیدھی سن لیجئے گا. عزیزان محترم, تو جو ہے اب قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی, آئے یا نہ آئے ماننی پڑے گی. بھائی میں قرآن کو افضل نہیں مانتا, میں کسی کوئی جملہ یہ کسی سے کہوں میں قرآن کو افضل نہیں مانتا, قرآن سب سے چھوٹا ہے, انجیل اس سے بڑی ہے 500 سال, زبور اس سے بڑا, توریت اس سے بڑی, صحف ابراہیم اس سے بڑے, صحف نوح اس سے بڑے. تو عمر میں سن میں قرآن سب سے چھوٹا, سب سے آخر میں نازل ہوا, ہے تو چھوٹا چاہے عظیم. اللہ جانے اب کہاں بیٹھے ہیں, بھئی سب سے چھوٹا ہے قرآن. عمر کے لحاظ سے وہ 500 سال بڑا, وہ 100 سال بڑا, وہ 400 سال بڑا, وہ 6000 سال بڑا. توجہ بھئی قرآن ثابت کو میں افضل نہیں مانتا, میں توریت قرآن سے افضل ہے, میں توریت پہ عمل کروں گا قرآن بعد میں آیا, میں زبور پہ عمل کروں گا قرآن چھوٹا ہے زبور سے, میں انجیل پہ عمل کروں گا قرآن چھوٹا ہے انجیل سے. کہیں گے جی بڑا ہونا دے دیکھ, افضل ہونا دیکھ. اللہ اکبر, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہا جی بڑا ہونا نہ دیکھ, افضل ہونا دیکھ. یہ نہ دیکھ بڑا کتنا ہے, یہ دیکھ افضل کتنا ہے. توجہ 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 توجہ. قرآن کی عمر ہے 1432, قرآن کی عمر ہے 1432. توجہ, قرآن کی عمر ہے 1432, انجیل کی عمر ہے 1932. وہ زیادہ بڑی ہے, میں اس کو مانوں گا. توریت اس سے بڑی, زبور اس سے بڑی, حضرت آدم کے صحیفے اس سے بڑے. اللہ اکبر, سمجھ جایا کرے. تو جو سب سے بڑا ہو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا, جو سب سے افضل ہو وہ دیکھا جائے گا. تو یہ میں جملہ کہہ دوں بھائی قرآن آنے میں چھوٹا ہے, وجود میں بڑا ہے. اللہ اکبر, نازل بعد میں ہوا, خلق پہلے ہوا. اللہ اکبر, نازل بعد میں ہوا, خلق پہلے ہوا. علی آیا بعد میں, خلق وہ پہلے ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے. مولا سلامت رکھے اگلے سال سے پہلے نجف کی زیارت آپ سب کو نصیب کرے, جنت البقیع کی زیارت آپ سب کو نصیب کرے. تو یہ نہیں کہا جائے گا سب سے چھوٹا, یہ دیکھا جائے گا معیار حق کہاں ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا چھوٹا ہے یا بڑا, یہ دیکھا جائے گا ہدایت کس کی کرتا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا چھوٹا ہے یا بڑا, یہ دیکھا جائے گا اللہ نے اتارا کس کے دل پہ ہے. اللہ اکبر, جو کعبہ دل پہ اترے وہ توریت سے افضل, وہ زبور سے افضل, وہ انجیل سے افضل. اور جو خانہ کعبہ پہ اترے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جو خانہ کعبہ پہ اترے, توجہ نہیں فرما رہے, جو کعبہ دل پہ اترے, جو کعبہ دل پہ اترے وہ آسمانی کتابوں سے افضل. اور جو کعبہ وجود پہ اترے اس کی منزل کیا ہے؟ توجہ فرماتے رہیے گا. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. قرآن کو اللہ نے نازل کیا, یہ جو آپ کے پاس ہے ایسے نازل کیا, الفاظوں کی شکل میں. الفاظ نازل ہوئے قلب رسول پہ, کاغذوں پہ آپ نے اتارا, کاغذوں کا لباس بعد میں آیا,
اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا، کاغذوں کا لباس بعد میں آیا، کس لیے؟ تاکہ ہدایت میں آسانی ہو۔ قرآن کاغذوں کے لباس میں اس لیے آیا تاکہ زیارت میں آسانی ہو۔ قرآن کاغذوں کے لباس میں اس لیے آیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ علی وہاں نور تھا، بشر کا لباس اس لیے پہن کے آیا تاکہ زیارت میں آسانی ہو۔ مل کے نعرہ لو یا مولا کے نام، مل کے اور جو ہے عظمت امیر المومنین کی ذات پہ اس سے بھی بلندتر صلوات۔ توجہ فرمائیے گا، ایک قرآن اترا، قرآن کا ایک یہ معجزہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندہ کرتے دیکھا، ایمان ہے۔ بھئی ایک جملہ اور کہہ دو، قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ تو جب گھر میں ہوتا ہے تب معجزہ ہوتا ہے یا باہر آتا ہے تب معجزہ ہوتا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے، کہا جی معجزہ ہے، ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتا، خاموش ہو تب معجزہ، چلے تب معجزہ، بند ہو تب معجزہ، پڑھو تب معجزہ۔ تم اب یہ نہ کہا کرو معجزے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن معجزہ ہے تو ہمیشہ معجزہ۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں ہفتے میں 4 دن معجزہ ہوتا ہے، 3 دن نہیں ہوتا، جی نہیں ہو سکتا۔ 5 دن ہوتا ہے، 2 دن نہیں ہوتا، 6 دن ہوتا ہے، 1 دن نہیں ہوتا، 2 دن ہوتا ہے، 7-5 دن نہیں ہوتا، کہا کہ ہمیشہ معجزہ، چاہے تم پڑھو یا نہ پڑھو معجزہ، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو معجزہ۔ تو معجزہ قرآن ثابت ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ مولا علی کا سایہ یہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ تو وہاں اگر معجزہ جدا نہیں ہوتا تو یہاں بھی جدا نہیں ہوتا۔ قرآن مردوں کو زندہ کرتا، توجہ، قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے، دیکھا؟ البتہ مر نہیں رہا تھا، دعا کی قبلہ یاسین پڑھ دے مر گیا، اور جو ہمارے یاسین پڑھ کے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ سورہ الحم جو ہے اگر 70 مرتبہ مردے پہ پڑھ دی جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ مولا کہتے تعجب نہ کرنا، سلیمان کی انگوٹھی اثر دکھاتی ہے لیکن سلیمان کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے۔ قرآن ثابت اثر دکھاتا ہے لیکن ناطق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بھئی سلیمان کی انگوٹھی مولا کے ہاتھ میں تھی، کیا تھا؟ کان یحکم بہ سلیمان، اس انگوٹھی کے ذریعے سلیمان حکومت کرتے تھے۔ انگوٹھی ہاتھ میں جن سامنے کھڑے ہو گئے، انگوٹھی ہاتھ میں ہوائیں مسخر، انگوٹھی ہاتھ میں جنات مسخر، انگوٹھی ہاتھ میں آسمان مسخر، انگوٹھی اتری سب واپس، انگوٹھی ہاتھ میں سب مسخر، انگوٹھی اتری سب گئے۔ انگوٹھی میں خاصیت تھی مسخرات کی، تسخیر کی۔ میرے مولا نے انگوٹھی رکوع میں دے دی، توجہ فرمائیے گا، میرے مولا نے انگوٹھی رکوع میں دے دی، کس لیے؟ مولا کو پتا تھا بعد میں لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے علی جو اتنی بڑی حکومت کرتے تھے انگوٹھی جو تھی، میرے مولا نے انگوٹھی دے کے بتا دیا وہ سلیمان کا ہاتھ ہے جو انگوٹھی کا محتاج ہے، میرا ہاتھ میرا اپنا کہاں ہے؟ یہ تو ید اللہ ہے۔ جو فرما رہے ہیں مولا نے انگوٹھی دے کے کہا میرا ہاتھ میرا کہاں ہے؟ یہ تو ید اللہ ہے۔ قرآن زندہ کرتا ہے، قرآن مارتا ہے،
دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری. اے اللہ یہ تو قرآن کی علامت بتا رہا ہے، سامت کی یا ناطق کی؟ اب اللہ جانے مجھے نہیں معلوم، اس جملے کو وہی سمجھے گا جو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے. اے اللہ تو نے دعویٰ کیا قرآن کے لیے، یہ قرآن کا ہے، سامت کا معجزہ ہے یا ناطق کا؟ قرآن زندہ بھی کرتا مارتا بھی ہے. اے اللہ کو معجزہ بھی تو دکھا دے. کہاں دلیل دعویٰ قرآن کا ہے، دلیل ناطق کی ہے. بیان قرآن کا ہے، حجت ناطق کی ہے. قرآن ہے، تفسیر ناطق میں ہے. کیا قرآن کہتا میں زندہ کرتا ہوں، آؤ دکھائے. کبھی زندہ بھی کرتا ہے، کبھی زندہ تو مردہ بھی کرتا ہے. کبھی زندہ کرتا ہے، کبھی زندہ تو مردہ کرتا ہے. سورہ الحمد جس پہ پڑھتی جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے. مرا ہوا ایک طالب علم ہے، وہ کہتا میں نے ایک مکھی کو مارا ڈبو کے، اس کو رکھا، اس پہ سورہ الحمد پڑھی. کہتے 70ویں مرتبہ جب سورہ الحمد پڑھی تو مکھی اڑ کے چلی گئی. واحد سورت ہے قرآن میں جس کے لیے ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے. واحد سورت ہے سورت الحمد جو مردے کو زندہ کر سکتی ہے. یہ سورت الحمد بنی کیسے؟ یہ بسم اللہ جو آ گئی، اگر بسم اللہ فرق کی شکل میں آ جائے، بسم اللہ سطروں کی شکل میں آ جائے تو مردے کو زندہ کرتی ہے. اگر قرآن ناطق کی شکل میں آ جائے. میرا مولا جا رہا ہے مدینۃ المہاجر میں، اثبات الہدات میں، ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں درج ہے. قبرستان میں پہنچے، ٹھوکر ماری، مردہ باہر. یبن دینار اذا رجعت الی البیت، اے دینار کے بیٹے جب گھر جانا تو یہ کہنا مجھے علی نے زندہ کیا. مولا آگے گئے، ایک اور قبر پہ جانماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی. اے اللہ اس کو زندہ کرتے. مردہ زندہ ہو گیا تو جب چلا گیا تو کمبر کہتے مولا یہ کیا بات ہے؟ ایک جگہ ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں. تو مولا نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں میں علی اگر اللہ نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں. قرآن ناطق. کوئی چلتا ہے تو چلے، کوئی بڑھتا ہے تو مرے. مومنوں نے نعرہ لگانا ہے، دونوں بازو کر کے کھڑے مل کے نعرہ مولا سلامت رکھے آپ کو. قرآن ہے، چاہے سامت ہو چاہے ناطق ہو. اگر لطف کی منزل پہ آ جائے تو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر خاموش ہو جائے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ نظر آتا ہے. قرآن ہے، جلوے علیحدہ علیحدہ ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کا نام ہے مدحامتان، اور قرآن ناطق کی سب سے چھوٹی آیت کا نام ہے علی اصغر. بلکہ یوں کہہ دو جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ساری آسمانی کتابیں قرآن میں، قرآن بسم الحمد میں، الحمد بسم اللہ میں، بسم اللہ میں، بے نقطے میں. تمام انبیاء کی شہادتیں اور زحمتیں کربلا میں، کربلا مجسم سید الشہداء میں، سید الشہداء علی اصغر. مولا آپ کو کسی غم میں نہ لینا. عزیزو آج 16 محرم الحرام ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب آپ کے چوٹ لگتی ہے، عزاداروں کے سینوں سے خون نکلتا ہے تو پٹیاں کرنے والے آ جاتے ہیں. کوئی آپ کے پٹی کرتا ہے، کوئی آپ کے زخم پہ ٹانکے لگاتا ہے،
کوئی آپ کے دوائی لگاتا ہے، کوئی آپ کے تیل لگاتا ہے کہ زخم آپ کا ٹھیک ہو جائے، لیکن عزاداروں سکینہ کا زخم آج بھی ہرا ہے، عزاداروں سکینہ کے زخموں سے آج بھی خون بہہ رہا ہے۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں بڑا تذبذب کا شکار ہوں، کس کا ذکر کروں؟ آئے چلے پہلے لکھنؤ چلتے ہیں۔ عزاداروں لکھنؤ میں ماتمداری ہو رہی تھی، ایک ماتمدار گرا اور دنیا سے چلا گیا۔ کہتے ہیں ماتمداری کی یہ کیفیت تھی، گرا اور مر گیا، بلکہ یوں سمجھے یہ کیفیت تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، نزع کی کیفیت، سانس آنا بند ہو گیا۔ ہاسپٹل میں لے کے گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا بچہ نہیں بچے گا۔ بچہ ہاسپٹل میں آکسیجن لگی ہوئی ہے، کوئی ہوش نہیں، مصنوعی سانس۔ ماں گئی امام بارگاہ میں، علم کے سرانے بیٹھی اور ایک جملہ کہا، غازی سرکار مجھے یہ دکھ نہیں ہے میرا بیٹا مر رہا ہے، مجھے یہ دکھ ہے آپ کی سکینہ کا عزادار جا رہا ہے، مجھے یہ دکھ ہے کہ یہ بہت اونچی اونچی آواز میں روتا تھا جب سکینہ کے مصائب ہوتے تھے، مجھے اس بات کا دکھ ہے اس کو قرار نہیں آتا تھا جب بی بی سکینہ کے مصائب پڑے جاتے تھے۔ تو یہ جملہ کہنا تھا روتے ہوئے، اب میرے گھر سے ایک عزادار چلا جائے گا، میرے اس کے علاوہ کوئی اور عزادار ہے ہی نہیں، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے جو حسین کا عزادار ہے، کبھی آتا ہے لوہا پڑتا ہے، کبھی ماتم کرتا ہے، سارا سال اس کا یہ عالم ہے، مجھے نہیں دکھ میرا بیٹا ہے، مجھے دکھ ہے حسین کا عزادار ہے، مجھے دکھ ہے جناب سکینہ کا عزادار ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ کہتے ایک مرتبہ امام بارگاہ سے جب وہ ہاسپٹل میں پہنچی، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے چلے گئے، آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، بچہ روتا ہوا باہر آ گیا اور آگے کہتا ہے اماں میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اماں مجھے صرف اتنا بتا دے میں نے تیرا بگاڑا کیا تھا۔ بیٹا کچھ نہیں، تو میرا انتہائی فرما بردار بچہ ہے، تو حسین کا عزادار ہے۔ کہ اماں جب میں اس دنیا سے گیا میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں میرے حسین کے عزادار میرے سینے سے لگ جا، اے میرے حسین پہ رونے والے آ میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں۔ کہ رسول اکرم بیٹھے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھنے کے بعد ایک جملہ کا تو بڑا تھکا ہوا ہے، اب یہ میرا زانو تیرا تکیہ ہے، آرام سے سو جا۔ عزادار یہ جملہ کہنا تو بچہ کہتا میں نے دیکھا ایک شخصیت آئی جس کے بدن پہ سر نہیں ہے، آگے کہتے یا رسول اللہ اس کو واپس لوٹا دے۔ اس کی ماں نے کہا یہ میری سکینہ کا عزادار ہے، اے بابا اس کو لانا، اس کو واپس لوٹا دے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں نے رو رو کے مجھے واسطہ دیا ہے، میں کہوں گا مولا حسین آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں روئے، مولا آپ سے کیسے برداشت ہوا جب علی اصغر کو ارے ام رباب نے ہاتھوں میں لے کے ایک جملہ کا ام اسموں کا یونان، ارے بیٹا تیری عمر کا تو جانور زندہ نہیں ہوتا، ارے ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ مولا عزاداروں یہ مسائل میں محرم میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن آج آپ سن لیں محرم کی تاریخ میں میں نے ابھی تک شہزادہ علی اکبر کی شہادت پوری نہیں پڑھی، نہ پڑھ سکا ہوں۔ صدر نے مجھ سے درخواست کی پوری پڑھے، جو عزاداروں کی کیفیت ہوئی بے ہوش ہو کے گرنے لگے، میں نے چھوڑ دی۔ رشی بھون میں میرے گواہ حضرات موجود ہیں، تیسرا سال ہے علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھ سکا، لیکن میں کہوں گا مولا مولا آپ سے برداشت نہیں ہوا، ایک مارو ہے مولا ذرا کربلا کے میدان میں ام لیلا کا گریہ دیکھ لو، عزادار ہاتھوں کو جوڑ کے امام زمانہ سے ہاتھوں کو جوڑ کے عزادار علی اکبر کا لاشا آیا، ایک ایک بی بی رو رہی ہے لیکن ام لیلا نظر نہیں آتی، عزادار ام لیلا نظر نہیں
نہیں آتی. بی بی فضہ سے مولا نے کہا فضہ جاؤ جا کے لیلا کو لے کے آؤ. اس کے بیٹے کا لاشا آ گیا, آ کے ماتم کر لے, آ کے گریا کر لے. عزاداروں بی بی فضہ گئی, دیکھا بی بی ام لیلا خیمے کے درمیان میں بیٹھی ہے. عزاداروں کا بی بی آپ کا علی اکبر آ گیا, آ کے ماتم کر لو. مولا حسین نے کہا ہے آ کے ماتم کر لو, مجھے معاف کر دینا. عزاداروں تمہیں زہرا کی قسم مجھے معاف کر دینا, میں نے ممبر سے یہ مصائب نہیں پڑھتا, لیکن اللہ جانے آج جس امام کی